فرماتے ہیں 4 باتیں دین کو تباہ کر دیتی ہیں. کتنی باتیں؟ 4. فرمانے لگے 4 باتیں دین کو ختم کر دیتی ہیں. وہ پوچھا کہ جناب کون سی 4 باتیں ہیں؟ فرمانے لگے پہلی بات یہ ہے کہ تم جس چیز کا علم ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. جس چیز کا علم ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، دین خراب ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ اب ہم سب کو پتہ ہے نا کہ نماز فرض ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں. پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن نہیں آتے نماز کی طرف. پتہ ہے کہ حج فرض ہے لیکن صاحب استطاعت حج نہیں کرتے. پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن نہیں دیتے. پتہ ہے کہ ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں بد نصیب جو ماؤں کو، بہنوں کو، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں. پتہ ہے چغلی کھانا اور چغلی کرنا یہ حرام ہے لیکن پھر بھی چغلی کرتے ہیں. پتہ ہے کہ ہمیں حسد نہیں رکھنا چاہیے لیکن کتنے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں حسد رکھتے ہیں. تو فرمانے لگے جس چیز کا علم ہے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، دین ختم ہو جاتا ہے، دین تباہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات آپ فرمانے لگے کہ جس چیز کا علم نہیں، جب بندہ اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے دین پھر بھی خراب ہو جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم نے وہ اپنائی ہوئی ہے لیکن شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. راستے میں ہم گھر سے نکلیں، صبح کام پہ جا رہے ہوں، راستے میں اگر کوئی شخص مل گیا کام نہیں بنا، ہم نے کہا کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے کام نہیں بنا. بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہا بلی اب مجھے کام پہ نہیں جانا چاہیے، بلی راستہ کاٹ دیے. تو اس طرح کی شادی بیاہ پہ آپ دیکھ لیں کتنی ایسی رسومات ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن ہم کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں. تو وہ سیاست رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس پہ عمل شروع کر دیں گے دین ختم ہو جائے گا. اور تیسری بات وہ سیاست رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہیں، جب بندہ اس کو سیکھتا نہیں دین پھر بھی خراب ہو جاتا ہے، دین سرے سارے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے معذرت کے ساتھ عمریں گزر جاتی ہیں، نماز کا طریقہ نہیں آتا، پوچھتے بھی کوئی نہیں. وضو کا طریقہ نہیں آتا، پوچھتے بھی کوئی نہیں. غسل کا طریقہ نہیں آتا، عمریں گزر گئی ہیں، پوچھی نہیں ہے. کیوں؟ جی شرم آتی ہے، ہیزیٹیشن آتی ہے. ہیزیٹیشن کی وجہ سے ہم نے جو مسائل سمجھنے کی ضرورت تھی ہم نے پوچھے. تو وہ سیاست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کا علم نہیں، جب بندہ اسے پوچھتا نہیں دین پھر بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے جن باتوں کا علم نہ ہو وہ سیکھنی چاہیے، پوچھنی چاہیے. یہ ہیزیٹیشن کرتے کرتے عمریں گزر گئی لیکن ہم نے مسائل نہ سمجھے. آوازیں کا چوتھی بات وہ سیاست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خود بھی دین کا کام نہیں کرتا اور دین کا کام کرنے والوں کو بھی دین کا کام نہیں کرنے دیتا دین پھر بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم نے کب کس کو روکا؟ دیکھ لینا، پہلے کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہو پھر وہ توبہ کر کے نمازی بن گیا، بعض اوقات پھر کیا کرتے ہیں کوئی بات ہوگی اس نے بات کر دی نا، ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے تیرا تو کی شے سے تو پہلا کی کرتا رہے. اس طرح کے تانے دیتے ہیں ہم اسے، کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے تو پہلے کیا کرتا تھا، اب تو آیا بڑا دین سے اس کو کیا کرے ہم روک رہے ہیں. اب جب ہم نے اس کو یہ مینا دیا، تانا دیا کہ ہمیں پتا ہے تو پہلے کیا کرتا تھا، تو پہلے کیا تھا، اب وہ صحیح بات ہے کہ اب وہ مسجد میں نہیں پھر نہیں آئے گا. کہ اگر میں نماز کی طرف آیا بھی ہوں تو اب یہ مجھے تانے ملنے سے بہتر ہے میں نماز کی طرف آؤں.
یا کوئی گناہگار ہے مسجد کی طرف آ گیا، سارے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، وہ تو مسجد ہے، تو مسجد، اس طرح کی باتیں کریں گے، پھر وہ بندہ بیزار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا بچہ مدرسے داخل کرا دیا قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یا عالم بننے کے لیے داخل کروا دیا، تو ہم نے اسے اس بات بتانے دیے، کہا کہ تیرا ایک بیٹا ہے، تو انہوں ہی مدرسے پا چھٹے اور ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا تاکہ تینوں پیسہ ملے۔ یہ دین سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو دین کا کام کرنے سے روکتا ہے تو دین خراب ہو جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ جن کی وجہ سے دین ختم ہو جاتا ہے۔